بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج 24ویں تراویح 6 سورتوں کی تلاوت اللہ کے فضل و کرم سے کی گئی ہے۔ پہلی سورت سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کا مطلب ہے وقوع پذیر ہونے والی حقیقت، وہ حقیقت جس کا ہم انکار نہ کر سکیں اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کا واقعہ، قیامت کی ہولناکی کو شروع میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الواقعہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، گرا دینے والی، اٹھانے والی۔ اذا رجت الارض رجا، پھر قیامت کے کچھ مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اس صورت کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنانے والی صورت، غنی کرنے والی صورت۔ اس صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا رات کے وقت میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو غنی کر دیں گے اور فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ کبھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص رات کو اس صورت کو پڑھے گا، اللہ اس کو فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے محفوظ فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بچوں کا ساتھ تھا، ان کے بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر گئے کہ بیمار ہیں، آخری وقت محسوس ہو رہا ہے، تو میں ان کی کچھ مدد کر دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم نے ان کو کچھ ہدیہ پیش کیا کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائے۔ فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بچوں کا ساتھ ہے تو مجھے اس بات کی فکر ہے کہ بچیوں کا کیا بنے گا۔ تو فرمانے لگے کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ سورۃ الغنا ہے اور فقر و فاقہ سے اللہ اس کی برکت سے حفاظت فرما دیتے ہیں، تو میں نے خود بھی اس کی پابندی کی، بچیوں کو بھی اس کا پابند بنایا۔ میری بچیاں الحمدللہ روزانہ اس سورت کو پڑھتی ہیں اور مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ تو خود بھی اس کی عادت بنائیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس صورت کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کبھی مالی تنگی میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس صورت کا مضمون یہ ہے، شروع میں تو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اندر لوگوں کی 3 قسموں کو بیان کیا، جس میں سے پہلے 2 قسمیں ہیں، ایک اصحاب المشأمہ اور دوسری اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ حفاظت فرمائے، جو جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو جنت والے لوگ ہیں ان کے اندر پھر اللہ نے 2 تقسیم فرمائی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا کہ جو سب سے جنت کے اندر جانے والے پھر 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو سب سے پہلے چلے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جہاں بھی احادیث میں 70,000 کا یا 70 کا لفظ آتا ہے وہ کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70,000 لوگ ہوتے ہیں، کہ آپ کی امت کے تو کروڑوں لوگ ہیں، تو اگر 70 اس میں سے بغیر حساب کے جائیں گے تو پھر تو باقی تو ان کا حساب مشکل ہو جائے گا۔ تو جہاں بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے 70,000 کا یا 70 کا یا 700 کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ لوگ تو ایسے ہوں گے اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں بھیجے۔ کوئی اللہ کو ان کی نیکی پسند آ چکے ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم سے حساب ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے ہلکا پھلکا حساب ہوگا، پھر سفارشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ سے حساب نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس شخص سے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا گیا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بس وہ پکڑ لیا گیا۔ اگر سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ پکڑ لیا گیا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اور اللہ ہم سے وہ کام کروائے کہ جن کاموں کی برکت سے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرما دیتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم کمزور ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے سفارشی تیار کرو۔ سفارشی جیسے ہم دنیا میں ہمیں کسی کا نمبر مل جائے نا، فون نمبر مل جائے، کوئی رابطہ نمبر مل جائے، کوئی کارڈ دے دے تو کارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں، کل کو کام آئے گا، کہیں نہ کہیں کام آئے گا۔ اور پھر جب کام پڑتا ہے تو ہم کارڈ نکالتے ہیں کہ دیکھیں وہ فلاں صاحب نے ہمیں کارڈ دیا تھا، اب وہ کام آ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں ہماری آپ کی کہ جو کل کو ہمارے لیے سفارشی بنے گی۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لیا، کسی کا غم سن لیا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو انسان کے لیے سفارشی بنیں گے اور یہی کام آئیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو ہم فرائض ادا کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے بات یاد آئی، کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے اور سید الطائفہ یعنی تابعین کے سردار، ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا طاحت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات، فرمایا کہ وہ جو ہم نے بڑی بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی اور پتہ نہیں کیا کیا فقہ پر بہت کچھ لکھا، فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہوا میں ایسے اڑا دیا۔ وفنیت تلک الاشارات، فرمایا کہ ہم جو لمبے لمبے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، لاکھوں لوگ ان کے درس میں ہوتے، لاکھوں لوگ، تو اللہ نے ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ وما نفعنا الا رقیعات نرکعها فی الاسحار، فرمایا کہ ہمارے تو کام جو آیا نا وہ تہجد کے وقت کی 2 رکعتیں کام ہیں، صرف تہجد کے وقت کی 2 رکعتیں کام۔ تو اس لیے چھوٹی نیکیوں کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، وہی کام آئے گی اور وہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر بڑی نیکیاں کر کے غرور میں مبتلا ہو گئے، فخر میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تو ہم نے کر لیا بس ہماری بخشش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے پر آئیں تو اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ حساب یسیر مانگے، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا، افرأیتم ما تحرثون، یہاں سے فرمایا سب سے پہلے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو منی اپنی ٹپکاتے ہو، اس منی کو کارآمد بنانا اور اس منی سے اولاد بنانا یہ تم کر سکتے ہو؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، یہ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان زندگی اور موت مقرر کی اور تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ بتاؤ کہ تم جو کھیتیاں اگاتے ہو، جا کر مٹی کے اندر اپنا بیج ڈال دیتے ہو اور پھر تم پانی ڈال کے آ جاتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، وہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم ان کو بھوسا بنا دے، ختم کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے پانی تم اتار کے لاتے ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اگر تمہاری طاقت ہے تو بادلوں سے پانی اتار کے دکھاؤ۔ جب بارشیں نہیں ہوتی تو پھر ہم کیسے مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے؟ پانی کا ایک ایک گلاس، ایک ایک قطرہ، ایک ایک گھونٹ پیتے ہوئے اللہ کی قدرت کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پانی میرے منہ کے اندر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ پھر فرمایا افرأیتم النار التی، فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم یہ سارا پانی کھارا کر دیں تو پھر تم میٹھا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے انسان۔ پھر فرمایا افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، آگ سے تمہارے کھانے بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے اور تمہارے پیٹ بھرتے ہیں، اس آگ کے بارے میں کبھی سوچا کہ یہ آگ کہاں سے آتے ہیں؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ کا درخت یعنی وہ جو تیلی ہوتی ہے، دیا سلائی ہوتی ہے، وہ تم بناتے ہو، اس کی عقل کس نے دی اور اس کا درخت کس نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاع للمقوین، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری نصیحتیں، ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو۔ نصیحت حاصل کرنے کے بعد فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پھر اپنے
بلند و بالا عظمت والے رب کی تعریف کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت کو سوچو، اللہ کی قدرت، اللہ کے مظاہر کو سوچ کر اس کا شکر ادا کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا انہ فلا اقسم بمواقع النجوم، قرآن کی قسمیں کھا کر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک نہیں چھو سکتے۔ قرآن پاک کے بارے میں آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے، بغیر غسل کے چھونا حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، تو واضح طور پہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے اس کو نہیں چھوتے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ایسا ہے جو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، الگ سے جزدان ہے، کوئی چادر ہے، کوئی کپڑا ہے، اس سے تو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کے اوپر بعض اوقات یہ جیسے یہ ریگزین چڑھایا ہوا ہے، اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے ہم اس کو ایسے چھو لیں، نہیں، یہ بھی اب قرآن کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے اس ریگزین کے ساتھ بھی قرآن پاک کو پکڑنا جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں۔ ہاں اگر کوئی الگ سے کپڑا ہے تو اس سے آپ چھو سکتے ہیں۔ اگر تلاوت کی بات ہے جہاں تک، تو تلاوت آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آداب کے بہرحال خلاف ہے پھر بھی۔ اس کے بعد ہماری سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اسٹیل کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوہے کا تذکرہ فرمایا، طاقت کا تذکرہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوہا ہم نے نازل کیا اور لوہے کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کے اندر لوگوں کے فائدے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہدایت کے لیے، یقیناً ان کتابوں نے بھی فائدہ دیا، لیکن اصل جو کام آیا انسان کو سیدھے راستے پر چلایا وہ لوہے نے کام کیا۔ لوہا یعنی سختی اور اللہ کے احکام پر عمل درآمد کروانا، یہ سختی کے ذریعے سے ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، یہ دین کے اندر داخل کرنے کے لیے سختی نہیں ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور دونوں کے تقاضوں کو سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نے کلمے کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اگر دین پر عمل نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب یہ کہ ماحول خراب کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں۔ کلمہ گو ہونے کے بعد کلمے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ مسلمانوں کے ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو اپنی قبر میں جائیں گے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا، چھوڑو مولوی صاحب، نہیں، یا تو یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کلمے کا انکار کر دو، اور اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر مکمل دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر دین کے اندر داخلے کی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں کہ جب ہمارے جیسے مسلمانوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، جو دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور جو خرچ کرو گے وہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے۔ اور اس کو بہترین طریقے سے سمجھایا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے دے گا۔ جب بھی انسان پر تنگی آئے، تنگ دستی آئے، تو عادت بنانی چاہیے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، نکالیں مال میں سے، جو چھپایا ہوا ہے اس کو نکالیں، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ اور اگر ہم نے چھپا کر رکھا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، جب تنگی ہے تو اللہ سے کاروبار، جب تنگی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں نا بھائی کاروبار کوئی کرے، نوکری چھوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں کاروبار کریں۔ ایک کاروبار تو یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں، دکان کھول لی، ٹھیلا لگا لیا، فلاں کام کر لیا، کپڑے کی دکان لگا لی، ایک کاروبار یہ ہے۔ اور ایک کاروبار اللہ سے بھی ہے، اور اللہ سے کاروبار کیا ہے کہ جب تنگی آئے تو اللہ کے نام پہ دے دو، پھر کہو یا اللہ میں نے آپ کے ساتھ کاروبار کر لیا، اس کا بدلہ مجھے چاہیے، تو اللہ اس دنیا میں بھی لوٹائیں گے، اور ایسا نہیں کہ برابر لوٹائیں گے بلکہ کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ اس کی عادت ہونی چاہیے، جب تنگی آئے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ بہت دیں گے۔ اس کے بعد ہماری سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو، 28واں سپارہ شروع ہوا سورۃ المجادلہ کے ساتھ، مجادلہ جھگڑے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت
اس صورت کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ ایک خاتون تھی صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو اس زمانے میں اس طرح کا لفظ طلاق کے برابر سمجھا جاتا تھا, طلاق ہی کے زمرے میں آتا تھا, طلاق سمجھتے تھے. جب یہ واقعہ ہوا تو یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے ایسے کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ طلاق ہے. تو اب یہ عورت عجیب تعلق والی تھی اللہ سے. یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے میرا مال کھا لیا سارا, میری جوانی کھا گیا, میرا جسم لٹک گیا, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اور اس شخص سے میرے بچے پیدا ہوئے, اس کے بچوں کو میں نے پالا, سب کچھ میں نے اپنی جوانی اس پر لوٹا دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا, طلاق نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی, معاملہ یہ طلاق ہو گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی طلاق. اب یہ جھگڑا اللہ کے نبی کا اس عورت سے ہو رہا تھا, گفتگو ہو رہی تھی. اللہ نے یہ کلام سنا, یہ گفتگو سنی, اللہ نے اس گفتگو کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا, اور اللہ نے حکم بدل دیا. اس ایک عورت کی وجہ سے حکم بدل دیا. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی, شکوہ کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تمہارے گفتگو کو سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ خوب سننے والے, خوب دیکھنے والے ہیں. پھر اللہ نے حکم بدلا, فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. جو آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو ماں نہیں بنتی. ان امہاتم الا اللہ ولدن, مائیں وہ ہیں جو آدمی کو جنتی ہیں. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا, بات اس نے غلط کی ہے لیکن ماں نہیں بنتی. اللہ اس غلطی کو معاف فرمانے والے. پھر اس کا کفارہ بتایا, فرمایا جو اس طرح کہہ لے اپنی بیوی کو, اس کو فقہ کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں زہار. زہار کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اگر تو یہ کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے چلنے میں, بات کرنے میں اور جسامت میں, یا کوئی ماں کی کوئی ایسی بات اس کو یاد آ گئی اور وہ چیز, وہ جھلک ماں کی بیوی کے اندر نظر آئی, اور کہا کہ تیرا چلنا, تیرا بولنا, تیرا کھانا پینا, بات کرنا میری ماں کی طرح, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر یہ نیت تھی کہ تو میری ماں کی طرح, جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے تو ایسے ہی تو میرے لیے حرام ہے, تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق تو نہیں ہوگی, البتہ وقتی طور پر رکاوٹ آ جائے گی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اس کے کفارہ دے کر پھر آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں, تعلق رکھ سکتے ہیں. وہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ فرمایا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, بیوی کے پاس جانے سے پہلے یا تو غلام آزاد کریں. اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے تو دوسرا اللہ نے آپشن دیا, فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں, 60 روزے مسلسل رکھیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, ظاہر ہے 60 مہینے روزے مسلسل رکھنا, رمضان کے مہینے میں تو چلو ماحول ہوتا ہے 1 مہینہ رکھ لیتے ہیں, اور 2 مہینے مشکل ہو جاتا ہے, تو اللہ نے تیسرا آپشن دیا ومن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو, 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا لیں. وہ کھانا جو آپ کھاتے ہیں, بہت ہائی فائی بھی نہیں اور بہت ہلکا بھی نہیں, وہ کھلا دیں تو آپ کی اس قسم کا یا اس بات کا کفارہ ہو جائے گا, بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ ہے کفارہ زہار. پھر اس صورت کے اندر سورۃ المجادلہ میں کچھ آداب بھی بیان فرمائے گئے, اور ایک ان میں سے ادب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. فرمایا کہ جب آپس میں 2-4 آدمی مل کے گفتگو کر رہے ہوں, سرگوشی کر رہے ہوں, تو اس سرگوشی کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو, کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہ ہو, اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو, بلکہ نیکی کی بات ہو, اس کے بارے میں گفتگو کی جائے, اس کے بارے میں سرگوشی کی جائے, تو یہ بہتر ہے. اور ایک اور ادب یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غرور ان کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے, کہیں آگے بیٹھ گئے, اب ان سے کہیں بھائی آپ ادھر آ جائیں, نہیں ٹھیک ہے بیٹھ بھائی, پیچھے جگہ نہیں ہے تو آپ آگے آ جائیں, یا آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں بس ٹھیک ہے یہاں بیٹھا ہو. قرآن کریم فرماتا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس کے اندر, محفل کے اندر جگہ بنا لو لوگوں کے لیے, تو ففسحوا,
جگہ بنا لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا جنت میں. ایک چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ جنت کے اندر جگہ بنائے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے فانشزوا، پھیل جاؤ، یعنی تنگ ہو کے نہ بیٹھو، پھیل جاؤ، تو پھر وہاں پھیل جاؤ اور کھلے کھلے ہو کے بیٹھو. اور ایک اور ادب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. پہلے یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ تربیت کا ماحول چل رہا تھا، تو تربیت کے کچھ آداب سکھائے جا رہے تھے. تو ایسا ہوتا تھا کہ ہر بندہ آ رہا ہے، ہر بندہ آ کر اپنی سنا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زج ہو جاتے تھے کہ بھائی جو بندہ آ رہا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے ایک حکم جاری فرما دی، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقہ دیا کرو. اب ظاہر ہے کہ جب جیب سے پیسے جائیں گے، مثال کے طور پر 100 روپے مقرر کر دیے گئے کہ ہر گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دو. جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی فیس ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی فیس اگر رکھ دی جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آدمی 10 دفعہ سوچتا ہے یار 100 روپے دینے پڑیں گے. ایسے ہی لوگ مولویوں کو بھی آ کے بعض لوگ تنگ کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں آ کے، کوئی بات نہیں. اب مولوی صاحب کو اگر کہیں جانا بھی ہے نا تو وہ لے کر کھڑا ہوا ہے 10 منٹ 20 منٹ، اس کو پرواہ نہیں مولوی صاحب کے ٹائم کی. تو آج کل تو خیر یہ معاملہ الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ اس طرح کیا کرتے تھے. تو اللہ نے حکم فرما دیا تھا کہ صدقہ دیا کرو، تو اس سے تھوڑی سی رکاوٹ آئی. پھر اللہ نے خیر یہ حکم منسوخ فرما دیا اور فرمایا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور حکم بھی بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب بیان فرمایا گیا کہ جب مجلس کے اندر مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، مختلف قسم کے زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوں، تو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر اس زبان میں بات کی جائے کہ جس زبان کو سب لوگ سمجھتے ہوں. ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہے، اس کا فقدان ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک محفل ہے، ایک محفل کے اندر کوئی اردو والا بھی بیٹھا ہوا ہے، پشتو والا بھی بیٹھا ہوا ہے، سندھی بھی بیٹھا ہوا ہے، سرائکی بھی بیٹھا ہوا ہے، پنجابی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ہر ایک اپنی میں لگا ہوا ہے. وہ 2 سندھی آپس میں لگے ہوئے ہیں، 2 سرائکی آپس میں لگے ہوئے ہیں، 2 پٹھان آپس میں لگے ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ اس سے کیا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچے گا یہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، دوسری زبان والا سوچے گا یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اگر عمومی مجلس ہے تو عمومی مجلس میں آپ اردو میں بات کریں، ہماری قومی زبان اردو ہے، اردو میں بات کریں تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں اور کسی کو اس طرح کا وہم نہ ہو، بدگمانی نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہوں گے. ہاں البتہ اگر آپ خصوصی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک زبان والے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرنے میں کوئی قباحت نہیں. تو عمومی مجلس کے اندر اس کا خیال کیا جائے کہ ایسی کوئی زبان استعمال نہ کی جائے کہ دوسرے کو تجسس ہو، دوسرے کو پریشانی ہو. اس کے بعد ہے ہماری سورۃ الحشر، اور اس صورت کے اندر یہ بھی مدنی صورت ہے. اور اس صورت کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ جب غزوہ احزاب ہوا، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورۃ الاحزاب میں، کہ کفار مکہ نے آ کر مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا، پھر خندق کھودی گئی تھی. تو اس غزوہ احزاب کے پیچھے جو ہے مدینہ منورہ کے یہودیوں کا اور منافقوں کا ہاتھ تھا. انہوں نے کفار مکہ کو مکہ سے بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم باہر سے آ کر حملہ کرنا، ہم اندر سے مسلمانوں کو ماریں گے، ان کو ختم کر دیں گے مار مار کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اس کی اطلاع مل گئی تھی. تو جب یہ غزوہ احزاب کا معاملہ ختم ہوا، خندق کھودی گئی اور وہ لوگ کفار مکہ خیموں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، ڈر خوف کا عالم ختم ہوا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا. تو مدینہ کے پاس میں یہودی رہتے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کا محاصرہ کیا، اور ان کے گھر تھے قلعوں کے اندر، قلعے بنے ہوئے تھے. تو محاصرہ کیا، فرمایا کہ اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا کہ تم نے کیسے چال چلی تھی. کئی دن گزر گئے تو یہ قلعوں سے نیچے نہیں آ رہے تھے. اب قلعہ کیسے پار کریں، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ نے حکم فرمایا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کے جو کھیت ہیں، قلعوں کے نیچے کھیت ہیں، درخت ہیں، ان کو کاٹ دیں، کھیتوں کو جلا دیں، تباہی مچا دیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوف سے، ڈر سے یہ نیچے اتریں گے اور آپ پھر ان کو سبق سمجھا دیں. ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی ان کے کھیتوں کو جلا دو، درختوں کو کاٹ دو، تباہی مچا دو، ان کے فصلوں کو ختم کر دو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کھیت تباہ ہو گئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، تو نیچے آئے اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ایسے کام کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو زیب نہیں دیتا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ خود نہیں کر رہا، میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور قرآن نے خود فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ہمیں یہ سبق ملا کہ کہیں اگر مسلمانوں کو اس طرح کا عمل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور دشمن قابو میں نہ آ رہا ہو تو یہ جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے یہ معاملہ۔ بعض لوگ پھر آ کر مسلمانوں کو جو ہے محبت کا درس دینے لگتے ہیں اور لیکچر دینے لگتے ہیں کہ بھائی اسلام تو اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام جب اس بات کا درس نہیں دیتا تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف جب سازش ہو، اسلام کے خلاف جہاں چال ہو رہی ہے اس چال کو ختم کیا جائے، اس لیے اس طرح کے عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس صورت کے آخر میں اسماء حسنہ ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہی ہوتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں، ان کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں ان 3 آیتوں کو پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو پڑھ لے گا تو اللہ صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتوں سے دعا کرواتے ہیں۔ تو یہ آیات اگر یاد نہیں ہے، یاد کر کے اس کا اہتمام فرمائیں، روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الممتحنہ۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت کے اندر شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ دیکھیں دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کس حد تک ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے کافر ہو سوائے قادیانیوں کے۔ قادیانیوں کے بارے میں تمام مسلک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانی چونکہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ یہ زندیق ہیں۔ زندیق کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں اسلام کے نام پر، اپنے آپ کو اگر کافر تسلیم کر لیں تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہمارا ان سے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شیعوں کے بارے میں کچھ اختلاف ہے اگرچہ، لیکن قادیانیوں کے بارے میں تو پھر کوئی اختلاف نہیں علماء کا۔ شیعوں کے بارے میں کچھ علماء تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑا سا، لیکن اکثر ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ مسلمان نہیں۔ تو عام جو کافر ہیں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہمارے آفس وغیرہ میں بھی ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھنے کی اجازت ہے اس کا بیان ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ معاملات کرنا، معاملات لین دین، اس کی تو اجازت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اس طرح کی اجازت ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے مداہنت۔ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں ان سے نرمی کرنا اور ان کی تقریبات کے اندر شامل ہونا، ان کو مبارکباد دینا اور اپنے دین کے بارے میں لچک پیدا کرنا، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں۔ چاہے وہ کسی بھی قسم کا کافر ہو تو ان سے آپ معاملات رکھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، لیکن ان کی مذہبی تقریبات کے اندر، مذہبی رسومات کے اندر جانے کی مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس بات کا یہاں پہ حکم بیان کیا گیا۔ اور اسی صورت کے اندر پھر بیعت کے بھی کچھ احکام بیان فرمائے گئے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان کو بیعت کر دیں۔ بیعت کا یہ سلسلہ بہت اہم سلسلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی تاکید فرمائی کہ ہر مسلمان کو کسی نہ کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے، اور اس کا ایک مستقل موضوع ہے۔ بہرحال مسلمان مرد یعنی صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے بیعت کی اس بات پر کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، مختلف چیزوں پر بیعت کی، گناہوں سے بچنے پر بیعت کی۔ تو اس طرح صحابیات عورتیں وہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتی، لیکن بیعت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں کہ بیعت کرتے کرتے وہ پیر صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں، عورت کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی چاہے جتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے، جتنا بڑا پیر ہو جائے، جتنا بڑا فقیر ہو جائے، عورت کے سامنے آنا اور عورت کو عورت کے ہاتھ میں دے کر بیعت لینا یا بیعت کرنا، اس بات کی قطعاً اجازت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھیں بیعت ہونے کے لیے، لیکن واللہ ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کو زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا۔ تو طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے ہوتی تھی خواتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الفاظ کہلواتے تھے کہ ہم بیعت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور آپ کو ہم اپنا اللہ کا آخری رسول مانتی ہیں، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، یہ الفاظ یہاں بیان کیے گئے۔ اس لیے یہ جو آج کل کے پیر ہیں، آج کل کے فراڈی قسم کے لوگ ہیں، اور وہ عورتوں کو بلا کر اپنے پاس بلا کر باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا اس نے اپنے چہرے پر کریم لگا کے ظاہری نور چمکایا ہوا ہو، آپ کہیں گے کہ یہ نور چمک رہا ہے، نور نہیں ہوتا، وہ کریموں کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر واقعی اس کا چہرہ سفید ہے، گورا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ نور ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، کھلی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو نور کیسے اس کے چہرے پر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری سورت جو ہم نے تلاوت کی ہے وہ ہے سورت الصف۔ صف آپ جانتے ہیں، صف بنانے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی صفوں کی تعریف کی ہے کہ مجاہدین اللہ کے نام پہ جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ صفیں بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو قسم کی صفوں پر اللہ بہت فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے صفیں بنا کر کھڑے ہو۔ ایک تو یہ ہماری جو نماز کی صفیں، اس لیے ان صفوں کے خوب درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بس جہاں مرضی آئے کھڑے ہو گئے اور اللہ قبول کرے گا، یہ بس ہم نے رٹ لگائی، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صفیں بہت پسند ہیں، جتنی صفیں سیدھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی فخر فرمائیں گے۔ تو نماز کی صفوں کو اللہ دیکھ کر فخر فرماتے ہیں، اس کے علاوہ جہاد کی صفوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر فخر فرماتے ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود واضح طور پہ فرمایا تھا کہ میں میرے بعد آنے والے جو رسول ہیں، آخری رسول، ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرا نام محمد ہے اور زمینوں میں میرا نام احمد ہے، یعنی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں رکھا گیا اور زمین میں آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ پھر محمد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے۔ محمد ہوں یا احمد ہوں، دونوں بے عیب ہیں، دونوں لفظ بے عیب ہیں اور دونوں قابل تعریف ہیں، دونوں کے اندر تعریف کا معنی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بشارت دی تو عیسائی آپ کے دشمن ہو گئے، اسی وجہ سے عیسائیوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اور آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ فرمایا کہ ایک تجارت وہ ہے جو تم کرتے ہو، کاروبار پیسے کی تجارت ہے، اور ایک وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے میں بتا رہا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھو اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، تو یہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، بزدلی آ گئی ہے، تو کم از کم نفس کے ساتھ تو جہاد کریں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بھی جہاد میں آتا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ نفس کہہ رہا ہے کہ نماز میں نہیں جانا، تو نفس کو مار کر، نفس کو دبا کر، اس سے لڑائی کر کے مسجد کے اندر آنا، یہ بھی جہاد ہے۔ نفس گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور نفس کی خلاف ورزی کر کے گناہ سے بچ گئے، یہ بھی جہاد ہے۔ نفس اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دے رہا، تو نفس کو دبا کر، نفس کے خلاف ورزی کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل المرضى يا شافي الأمراض، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.